صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی جانثار حواری رسول جناب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ لاجواب اور کثیر الفوائد تسبیح۔ یہ تسبیح ایسی ہے کہ اس کو کثرت سے کرنے والا اور بالخصوص خاص وقت پر کرنے والا اسے لاجواب اس کے لیے ہے اور کثیر برکتیں حاصل ہوتی ہیں، رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، رزق میں برکتیں، رزق میں وسعتیں، گھروں سے پریشانیاں رفع ہو جاتی ہیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے، تمام معاملات میں بہتری حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ موطا امام مالک میں بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، یعنی میرے مسائل بہت زیادہ ہیں، پریشان ہوں، معاملات ایسے ہو چکے ہیں اور آمدنی کے وسائل بہت کم ہیں، انکم بہت کم ہے، معاملات پورے نہیں ہوتے، اور ہمارے ویورز اور لسنرز بھی یہ پوچھتے ہیں، سبھی امت مسلمہ کے لیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو ملائکہ یعنی فرشتوں اور ساری مخلوق کی تسبیح ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک انسان غافل ہے، یہ سرکش جنات غافل ہیں، ورنہ زمین و آسمان کائنات کے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد رکھتی ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد کرتی ہے۔ تو فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تمام فرشتوں اور تمام مخلوق کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے انہیں روزی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے؟ اور پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلوع فجر کے وقت یعنی صبح صادق سے لے کر جب سحری کا وقت ہوتا ہے، اور پھر صبح صادق یعنی فجر کا وقت، نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز فجر کے وقت ختم ہونے تک، طلوع آفتاب تک، یہ تقریباً 1.5 سے کم و بیش 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ فرمایا 100 بار پڑھے۔ یہ تسبیح سماعت فرما لیجئے، میں 2 دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کو فجر کے وقت میں یعنی، اور بالخصوص اگر فجر کی سنتیں پڑھ کر پڑھنا شروع کر دیں، سنت اور فرض کے درمیان پڑھ سکتے ہیں، اور اگر رہ جائے تو فرض نماز ادا کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر موقع پر، ہر حال میں آپ کے شامل حال ہوں گی، رزق میں برکتیں ہوں گی، تنگ دستی دور ہوگی، غیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آپ کو ملے گا۔ سماعت کیجئے تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے پوری تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ تو یوں اس کو 100 مرتبہ اس مقررہ وقت میں لازمی پڑھیں، اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہوگی۔ مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کو یاد کریں، محنت کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے۔ ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اس کو امت مسلمہ تک پہنچائیے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، ہر ایک تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے لیے انشاءاللہ
یہ دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا، تندرستیوں سے نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنائے، مشکلات میں ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ حواری رسول سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بڑے مقام و مرتبے کے حامل ہستی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ تمام امت مسلمہ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عکس ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص فیض یافتہ ہیں۔ آپ دیکھیے کوئی عام معاملے میں شاگرد جو ہوتے ہیں وہ استاد کا علم آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں، مرید جو ہیں وہ مرشد کا فیضان آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں، مرید اور شاگرد اپنے استاد، اپنے مرشد کا عکس ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو یہی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید تمام امت مسلمہ تک، تمام انسانیت تک پہنچا انہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے وسیلے سے۔ احادیث مبارکہ تمام انسانیت اور بالخصوص تمام مسلمانوں تک پہنچی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت مبارک فرامین، وہ بھی انہی ہستیوں کے وسیلے سے پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سنن مبارکہ وہ اس امت تک پہنچی انہی کے وسیلے سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل، خصائل مبارکہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا کیسا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خصائل حمیدہ ہیں، آپ کا عمل مبارک کیسا تھا، انہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے وسیلے سے پہنچا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر انہیں درمیان سے نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت دھرام کر گر جاتی ہے، اسلام کی عمارت جو ہے وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں۔ تمام صحابہ کرام عظمت، رفعت اور شان والے، تمام صحابہ کرام جنتی، تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو، قلوب و اذہان کو روشن منور کرنے والے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق ان صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور باقی تمام انسانیت کا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دینا، ان کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو کہ خرچ کرنے کے برابر نہیں ہے۔ یہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت، رفعت اور شان ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر ان تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تمام صحابہ کرام خیر البریہ، اس کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم ہستیاں، سب سے عظیم لوگ۔ لیکن ان صحابہ کرام میں بھی 10 ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جنہوں نے اس دنیا میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی کنجیاں لے لیں، جنت کی بشارت لے لی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 صحابہ کرام علیہ رضوان کو نام لے کر فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اور پھر باقی 6 صحابہ کرام، 4 یہ خلفائے راشدین، باقی جو 10 مبشرہ میں سے ہیں ان میں ایک صحابی یہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں، ایک سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بھی ہیں، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی ہیں جن کا آج ذکر پاک ہو رہا ہے، سیدنا سعید رضی اللہ عنہ بھی ہیں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ تو یوں یہ 10 صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے نامی اسم گرامی کے ساتھ جنت کی بشارت پا لی۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا یہ شرف کیا کم ہے، اور پھر اس کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حواری فرمایا، میرے حواری ہیں۔ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ہیں۔ صحابہ کرام تمام کے تمام نے اپنا تن، من، دھن، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال و دولت، سب کچھ اسلام کی خاطر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربان کر دیا۔ یہ شان ہے ان کی۔ اور تمام کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں یہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو ان صحابی، ان کو خاص طور پر فرمایا یہ میرے حواری ہیں، یہ میرے خاص ساتھی ہیں، یہ میرے خاص جانثار ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو قریبی نسبتیں بھی حاصل ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کہ یہ صاحبزادے ہیں، یعنی پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پھوپھا ہیں، یعنی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی پھوپھی جان ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھوپھا ہوئے، اور پھر یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن اجمعین، یہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی پھوپھی زاد بہنیں ہیں۔ سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ یہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ کتنا قریبی تعلق ہے ان ہستیوں کے ساتھ، تو یہ بھی اس گھرانے میں شامل ہیں، صحابہ کرام میں شامل ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہیں، اہل بیت کرام میں شامل ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کی بہن، آپ کی ہمشیرہ سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں، آپ کی ہمشیرہ سیدہ اسماء بنت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما، یہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، تو ہم زلف بھی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اتنے قریبی تعلق۔ اور پھر اسد الغابہ کی روایت کے مطابق 12 سال کی عمر میں انہوں نے تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت کی خاطر سب سے پہلے تلوار اٹھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو لہرا کر دکھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جان اظہاری کا اظہار انہوں نے فرمایا، اور اسی کے بدلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر و برکت کی دعائیں بھی پائیں۔ اور پھر آپ ان 6 افراد میں شامل ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ زخمی ہوئے، شدید زخمی، اور پھر شہادت کا مقام پایا، تو اس موقع پر جہاں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے اسم گرامی آپ نے فرمائے، وہیں پر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا نام بھی آپ نے منتخب فرمایا کہ ان میں سے جن کو آپ صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ آپ متفقہ طور پر منتخب کر لیں، وہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق ہے، اور قریبی تعلق کے ساتھ ساتھ آپ کو ذو الحجرتین کا بھی شرف حاصل ہوا، صاحب الحجرتین، 2 ہجرتیں بھی آپ نے کی، اور پھر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ کے حوالے سے اور بعض روایت کے مطابق مدینہ طیبہ میں ہی مواقعات مدینہ کا جب معاملہ آتا ہے تو سیدنا طلحہ ان کے ساتھ، طلحہ بن عبید اللہ، ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مواقعات فرماتے ہیں، اور انصار مدینہ میں سے سلمہ بن سلامہ ان کے ساتھ مواقعات فرماتے ہیں، دونوں روایات ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نظیر میں سے، بنی نظیر کے جو باغات تھے، ان باغات میں سے ایک باغ بھی اپنی جانب سے انہیں عنایت فرمایا، عطا فرمایا۔ اور ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے تو ہجرت مدینہ طیبہ سے تقریباً 28 برس قبل مکہ المکرمہ میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ان کی والدہ مائدہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ، جو خود بھی بڑی دلیر تھی، مجاہدہ تھیں، غزوہ خندق میں بھی شامل رہیں، دیگر غزوات میں بھی پانی بھی پلاتی، مرہم پٹی بھی کرتی، حتیٰ کہ لڑتی بھی، جہاد بھی کرتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ، تو انہوں نے بچپن سے ہی ان کی تربیت بڑی سخت ماحول میں کی، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ سخت جان بنے، یہ شجاع بنے، یہ بہادر بنے۔ تو یوں اپنے صاحبزادے کی تربیت، یعنی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی تربیت بہت ہی سخت ماحول میں، سخت جان انہیں بنایا، اور پھر وہ شجاعت، وہ ہمت، وہ بہادری، وہ تربیت پھر اسلام کے کام آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری میں وفاداری کر کے اس تربیت کا اثر جو ہے اس کے جوہر دکھائے، اور پھر آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ عالم کفر بھی آپ سے لرزتا تھا، اور عرب میں آپ بہت بڑے شجاع اور بہادر مشہور تھے، حتیٰ کہ جب بھی آپ میدان جنگ میں تلوار چلاتے تو آپ کی تلوار جو ہے وہ کند ہو جاتی، اس کو دندے پڑ جاتے، اور لوگ جو ہیں وہ آپ کی تلوار پر دندے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے
کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی یہ تلوار ہے، انہوں نے اس مہارت اور خوبی اور شجاعت اور جرت اور شجاعت کے ساتھ اس کو چلایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں رہے، اولین اسلام لانے والوں میں شامل ہوئے، غالباً 6 یا 8واں نمبر آپ کا اسلام لانے والوں میں، اور پھر عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ تمام غزوات میں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خیبر، فتح مکہ، حنین، غزوہ حنین، طائف، تبوک، غزوہ تبوک، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہے، رفاقت میں رہے، جانثاری میں رہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے بھی عہد مبارکہ میں مختلف مہمات میں موجود رہے، اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ آپ کے تذکرہ نگار لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل قامت سے نوازا تھا، بہت طویل قامت ہے، بہت طویل آپ کا قد تھا، حتیٰ کہ جب آپ گھوڑے پر میدان جہاد میں یا ویسے بیٹھتے اور اپنی ٹانگیں اگر سیدھی کر دیتے، رکاب میں نہ ڈالتے، تو آپ کی ٹانگیں جو ہیں، آپ کے قدم جو ہیں، وہ زمین کے ساتھ مس ہوتے تھے، زمین کے ساتھ چھو جاتے تھے، اتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل قامت سے نوازا۔ اور پھر مختلف غزوات، مختلف جنگی مہمات میں آپ کو کئی گہرے زخم آئے، بالخصوص آپ کے پوتے ہشام بن عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہم یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا جان کے جسم کے 3 نشانات بہت نمایاں تھے، بہت واضح تھے۔ فرماتے ہیں ایک وہ نشان جو آپ کے کندھے پر تھا، جو جنگ یرموک میں لگا، اور 2 زخم، فرماتے ہیں کہ 2 زخموں کے نشان وہ جو بدر کی لڑائی میں لگے تھے، گہرے زخموں کے نشان۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نڈر تھے، بے خوف تھے، لڑنے والے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈرنے والے نہیں تھے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ ان کی تلواریں یوں چلتی تھیں کہ تلواریں کند ہو جاتی تھیں، تلواروں پر دندے پڑ جاتے تھے، لیکن ان کا جذبہ کبھی ماند نہیں ہوتا تھا۔ رحماء بینہم، آپس میں یہ تمام کے تمام صحابہ کرام بڑے رحم دل تھے، محبت کرنے والے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت کے جوہر دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ جملے ارشاد فرمائے جو انہی کے حصے میں خاص طور پر آئے، اور فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے زبیر، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ ان کی جرت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، اور یہ انٹیلیجنس کی خبریں بھی لے کر آیا کرتے تھے، دشمن کی خبریں بھی یہ پہنچایا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر۔ تو جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں میرے ماں باپ اے زبیر تم پر قربان، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے جب اپنی علالت طبعی اور بیماری کے باعث جب بیمار ہوئے تو ایک موقع پر انہیں اپنی طرف سے امیر حج بنا کر بھیجا، امیر حج مقرر فرمایا۔ اسی طرح عائلی زندگی کا ذکر کریں تو یکے بعد دیگرے آپ نے 7 خواتین سے شادیاں کی، یعنی ایک وقت میں کم از کم 4 خواتین سے آپ کا عقد رہا، زیادہ سے زیادہ 4 خواتین سے عقد رہا، اور آپ کی کثیر اولاد ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد مبارکہ میں آپ نے جام شہادت یہ نوش کیا، اور بدبخت لوگ خارجیوں میں سے اور اس طرح کے لوگوں میں سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے خون بہانے سے بھی نہیں کترائے، بعض مشاجرات صحابہ جو ہیں اس حوالے سے یہ اسلاف نے لکھ دیا، بتا دیا کہ اس میں ہم اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں گے، اپنی زبان طعن دراز نہیں کریں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ صحابہ کرام تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اگر کوئی ایسے مشاجرات تھے تو وہ دور فرما دی، اور یہ کل روز محشر بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی ہو کر تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے یہ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہم اخواننا، سبھی ہمارے بھائی ہیں۔ بہرحال سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر جو صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو ایک جنگ ہوئی، اس دوران آپ نے مصالحت کی کوشش کی اور جنگ سے علیحدہ بھی ہوئے، اور اسی دوران ایک بدبخت نے آپ کو شہید کیا، عین سجدے کی حالت میں وادی صبا میں
آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے ابن جرموز نے، تو شہید کرنے کے بعد وہ آپ کا سر اپنی دانست میں بدبخت انعام کے لالچ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس لایا، تو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا، قتل کرے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور آپ نے بیزاری کا اظہار فرما دیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے 10 جمادی الاخری 36 ہجری کو جامع شہادت نوش فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی عظیم ہستیوں کہ ہمیں بھی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک لسنر ہیں، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نور العین صاحبہ فیصل آباد سے کہتی ہیں بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم ڈیلی سنتے ہیں، اور اپنے خواب کا ذکر کیا کہ خواب میں اولیاء کاملین کے مزارات پر حاضری دینا، اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ جی بالکل بابرکت عمل ہے، خواب کی تعبیر یہی ہے کہ اولیاء کاملین صالحین کے ذکر سے اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ان کے مزارات کی زیارت سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت مبارک خواب ہیں۔ اور درخت کاٹا ہوا دیکھنا کیسا ہے، اس حوالے سے پوچھا۔ جی انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا، اگرچہ عام طور پر اچھی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ اس سے گھبرانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ مزید آپ کوشش کیجیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی کثرت کیجیے۔ حافظہ فاطمہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا بھائی پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا، اور کہتی ہیں بھائی نماز غوثیہ پڑھنے کا طریقے پہ لکھا ہے کہ 11 قدم بغداد شریف چلنا ہے، اور ہر قدم پہ آپ کا اسم مبارک پڑھنا ہے، تو بھائی بغداد شریف کا رخ کس جانب ہے یہ بتا دیں مہربانی۔ جی غالباً بغداد شریف کا رخ جو ہے وہ جنوب مغرب کی جانب ہے، تو جنوب مغرب کی جانب آپ چل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس گوگل یا اس طرح ہو تو آپ اس سے بھی لوکیشن جو ورلڈ میپ ہے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک لسنر ہیں، انہوں نے اتنا ہی صرف پوچھا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، اسلامی نام بتا سکتے ہیں لڑکی اور لڑکے کے؟ اچھا جی میں عرض کر دیتا ہوں، بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ بچوں کے نام کیا رکھنے ہیں؟ عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کے نسبت کے ساتھ نام رکھیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے محمد، احمد، حامد، محمود، جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں، اور پھر صحابہ کرام، اہل بیت کرام کی نسبت سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، زبیر، یہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ انس، کتنے نام ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے، برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اہل بیت کرام میں سے باقر، کاظم، موسیٰ، تقی، نقی، علی رضا، اس طرح کے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ حسن رکھا جا سکتا ہے۔ دیگر نام بچیوں کا جب ذکر آتا ہے تو بچیوں کے حوالے سے مریم، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، جویریہ، میمونہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، کتنے خوبصورت نام۔ ان کے علاوہ صحابیات رضی اللہ عنہم کے نام، اولیاء اللہ کے ناموں پر بچوں کے، بچیوں کے نام۔ تو یہ ان نسبتوں کے حوالے سے جب آپ نام رکھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور ان ناموں کا اثر جو ہے وہ شخصیت پر، بچوں پر بھی پڑے گا، اور بچے انشاءاللہ نیک بھی ہوں گے۔ اللہ دتہ صاحب ہیں بھوانہ سے، کہتے ہیں کہ جی پروگرام بہت بہترین ہے،
جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں بلال گجر صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں بھائی میری بڑی آپی کی اولاد نہیں ہے، شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی بھی لیتی ہیں اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ شکم میں سوزش ہے، صحت اور اولاد کے لیے کوئی وظیفہ؟ جی میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹرز یا طریقہ علاج جو ہے وہ بدل لیجئے، کوئی پرانے دوسرے طریقہ علاج کے جو ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹرز ہیں ان سے علاج کروا لیجئے، ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے کروایا جا سکتا ہے، لیکن جو پرانے ہوں، تجربہ کار ہوں، سنگل ریمیڈی کرنے والے ہوں، اور دعا کے طور پر سورۃ الکوثر 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، والا آخر 11 مرتبہ تاک عدد میں درود پاک پڑھیں، درود تنجینا اس کے علاوہ پڑھیں، کوئی بھی درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان عظیم ہستیوں کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ اور علاج کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا اس کو بھی وہ دوا بھی سنت نبوی ہے وہ بھی کیجیے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں مریم صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ ان کی سسٹر کی اولاد نہیں۔ جی میں یہی وظیفہ جو عرض کیا ہے آپ کے لیے بھی ہے، آپ اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ محمد بلال بلوچ صاحب ہیں 289 ریبے جھنگ روڈ فیصل آباد سے، انہوں نے بھی دعاؤں سے نوازا، جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہماری لسنر ہیں سحری شرفان، کہتی ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں بھائی میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ جو کام نہیں کرنا چاہتی پھر بھی وہ ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ بھائی آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے پہلے بھی اس سوال کا جواب عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ اسلامی تعلیمات حاصل کریں، قرآن مجید فرقان حمید کسی بھی عالمہ جو ہیں ان سے پڑھیں، سمجھ کر ترجمہ تفسیر، اسی طرح حدیث مبارکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص درود پاک کی کثرت کیجیے، باوضو رہیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، نماز اور تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، اور اس کے ساتھ وسوسوں کے لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اکیلے میں سجدے میں رو کر گر گڑا کر دعائیں مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ظفر اقبال گجر صاحب انہوں نے جوائن کے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں نائس پروگرام، جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز کا شکریہ، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بنتے ہیں، آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا